الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ العظیم وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی کو پکارتے ہیں۔ تو ہم پر ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے، التجائیں فریاد سننے والا ہے، دکھوں کو غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا ہے، تنگ دستی کو فراغ دستی میں، مرض کو شفا میں بدلنے والا ہے، ذلت کو عزت میں بدلنے والا ہے۔ اے راحتیں دینے والے، اے عزتیں دینے والے پروردگار، تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ آج ایک خاص اسم اعظم پر آپ سے بات ہو رہی ہے، الحمدللہ، جس کی برکتیں یہ ہیں کہ تنگ دستی، غربت، بے روزگاری، آج تو یہ وہ دور ہے بدقسمتی سے مالدار بھی رو رہا ہے، کروڑ پتی آدمی کو بھی ہم نے پریشان دیکھا ہے، غریب تو پستا جا رہا ہے۔ تو آج غریبوں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے، قرض داروں کے لیے بہترین تحفہ، آج جو بیچارے بدحال ہیں، کاروبار نہیں کر رہا، تاجر، ان کے لیے آج تاجروں کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ آج جن کا گھر نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں ہمارا گھر ہو جائے، ان کے لیے ایک بہترین تحفہ، اللہ رب العزت کے مبارک اسم یا غنی، اے خزانے والے، یا مغنی، اے خزانے بانٹنے والے، یا غنی یا مغنی، اے خزانے والے، اے خزانے بانٹنے والے، کیا مبارک اسم ہے، یا غنی یا مغنی۔ ان کو آپ کثرت سے پڑھیں، یقین جانیے آپ کی مدد ہوگی۔ خاص طور پہ یاد رکھیے، سورج گرہن یا چاند گرہن، سورج کو گرہن لگ جائے یا چاند کو گرہن لگ جائے، اگر اس وقت ان اسماء عظیمہ کو پڑھا جائے، آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ اور کئی عاملین حضرات نے لکھا ہے، مجرب ہے، کہ سورج گرہن میں یا چاند گرہن میں اس کو پڑھا جائے تو غیبی امداد ہوتی ہے، رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، آدمی اس کا عامل بن جاتا ہے۔ یا غنی یا مغنی، انت الغنی انت المغنی، تو خزانے والا ہے، تو ہی خزانے بانٹنے والا ہے۔ انت الغنی انت المغنی، تو ہی خزانے والا ہے اور تو ہی خزانے بانٹنے والا ہے۔ بڑا پیارا ہے، یا غنی یا مغنی، انت الغنی انت المغنی۔ اس کی روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو خزانے ملیں گے، رزق کی فراوانی ہوگی، تاجر کامیاب ہوں گے، کبھی قرضہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ سیاستدان ہیں، آپ کامیاب ہوں گے، آپ بے روزگار ہیں، آپ کو رزق ملے گا، آپ تنگ دست ہیں، آپ کی غیبی امداد ہوگی، آپ قرض دار ہیں، غیب سے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ مبارک اسم، ان کا ورد کیا کرے کثرت سے، انشاءاللہ اللہ کے خزانے آپ کا مقدر بنیں گے، غیبی امداد ہوگی، کبھی تنگی نہیں آئے گی، کبھی قرض نہیں ہوگا، آپ کا ہاتھ انشاءاللہ بھرا رہے گا، خزانے بھرے رہیں گے، آپ لینے والے نہیں دینے والے بن جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا سوالات ہیں۔ ارم ہے دبئی سے، یہ بہن، ان کا سوال ہے، میرے شوہر کو کسی نے جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا ہے، اس سے نکلنے کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ اچھا، یہ یورپ کنٹری میں بھی ایسے واقعات بہت آتے ہیں، یو ایس اے سے، یو کے سے کال آتی ہیں اکثر کہ بھی جھوٹے مقدمے میں پھنس گئے۔ پاکستان میں بھی ایسا ہو جاتا ہوگا، اگر آپ کہیں بھی ہیں اور آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، خدا نخواستہ آپ کے والد کسی جھوٹے مقدمے میں پھنس گئے ہیں، اس کے لیے بہترین مجرب عمل بتا رہا ہوں، انشاءاللہ غیبی امداد ہوگی۔ اور اس وظیفے کی برکت سے ہم نے دیکھا ہے یہاں تک کہ سزائے موت ہونے کے بعد بھی وہ ٹل گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم بتا رہا ہوں میں، یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم۔ یہ دعا حزب البحر، جس کا میں عامل ہوں، دعا حزب البحر پڑھی جاتی ہے، اللہ کے خزانوں سے خزانہ ہے، اس کے شروع میں یہ کلمات ہیں، اور آپ یاد بھی کر لیں گے، آسان ہے، یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم۔ یہ 5 اسماء عظیمہ ہیں،
تو آپ اس کو کثرت سے پڑھیں، کم سے کم روزانہ 1100 بار پڑھ لیں، 40 ڈیز اس کو مسلسل پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کا شوہر ہو، بھائی ہو، بیٹا، کوئی بھی کسی بھی قید میں وہ چھٹ جائے گا اور جھوٹے مقدمے میں انشاءاللہ اس کو رہائی ہوگی، باعزت بری ہوگا۔ دوسرا سوال لکھتے ہیں، یہ آصفہ ہیں ملتان سے، یہ بہن کہتی ہیں کہ میری بیٹی گھر کے کام کاج میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ صحیح بات ہے، اگر بہن بیٹیوں کی یہی عادت رہی، بعض اوقات اپنی بیٹیوں کو لوگ بڑا یوں کہیں کہ یعنی کہ نازوں سے پالتے ہیں، صحیح ہے، محبت دینی چاہیے، بیٹی کو عزت دینی چاہیے اور اس کی برکتیں، لیکن لاڑ میں اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ اب اس کو اگر کھانا پکانا نہیں آ رہا، گھر کے کام کاج اس کو نہیں آئیں گے، کل وہ گھر کیسے سنبھالے گی؟ اگر آپ سیٹ ہیں تو پھر کیا آپ نوکرانی ساتھ دیں گے؟ یقیناً آپ کو اس کو ٹرین کرنا ہے، کھانے میں، گھر کے جو کام کاج میں، اس میں وہ بچی ٹرین ہو، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا میری بہن، آپ سے میری گزارش ہے، آپ روزانہ صبح اٹھ کر سورہ فاتحہ، ام القرآن بھی اس کو کہا گیا، آیت شفا بھی کہا گیا، قرآن کی ماں بھی، سورہ فاتحہ 41 بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 ٹائم 41 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو نہار منہ پلائیں، انشاءاللہ آپ کی بچی فرما بردار بھی ہو جائے گی اور کام کاج میں اس کا دل بھی لگے گا۔ تیسرا سوال ہے، میں 30 برس سے کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، میری آرزو ہے کہ میری ذاتی رہائش ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ فرحان ہے بہاولپور سے، انہوں نے سوال کیا ہے، فرحان بہاولپور سے، یہ کہتے ہیں کہ 30 سال سے کرائے کے مکان، صحیح بات ہے، بیچارہ کرائے کے گھروں میں رہنا، آج تو کرایہ دینا بڑا مسئلہ ہے، اور پھر کرائے کے گھروں میں بیچارے جو دھکے کھاتے ہیں ان سے پوچھیں وہ کیسی تکلیفیں ہوتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو، ہر پاکستانی کو اپنا گھر عطا کر دے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بڑی مشقت ہے، بڑی تکلیف ہے، بیچارے در بدر دھکے کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو گھر کی دولت عطا فرمائیں۔ فرحان بھائی آپ بھی اور جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سامعین ہمیں سن رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے آپ یہ آزما لیں انشاءاللہ۔ اللہ الصمد، عشاء کی نماز کے بعد باوضو قبلہ رو بیٹھ جائیں، قل هو اللہ احد پڑھ کے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اس کو 1100 بار پڑھیں، اور پھر سورہ اخلاص مکمل کر دیں ایک بار، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اول آخر جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں اس کی قبولیت کے لیے لازم ہے، کیونکہ اس کی برکتیں، درود پاک شروع میں بھی پڑھیں اور آخر میں بھی پڑھیں، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں درود پاک شروع میں بھی پڑھیں، آخر میں بھی پڑھیں، اور خاص طور پہ یاد رکھیے اپنا قرآن اچھا کریں، آپ کے تلفظ اچھے ہوں، تو اس طرح اللہ الصمد 1100 بار پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی غیبی امداد ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو گھر عطا کر دے گا، عزت والا گھر ہوگا اور انشاءاللہ نعمتوں کی کثرت ہوگی۔ ایک اور یہ ہمارے ساتھ امداد ہے میرپور خاص سے، سندھ کا ایک شہر ہے، یہ کہتے ہیں میرا بچہ بہت کمزور ذہن کا ہے، اسے کوئی بات آسانی سے سمجھ نہیں آتی، اس کی ذہانت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ ذہن کے لیے، حافظے کے لیے اور دماغ کا کوئی بھی مرض ہو اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت کا اسم ہے یا علی، یا علی، یہ آپ 110 مرتبہ روزانہ 110 مرتبہ یا علی 110 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کر یہ پانی آپ نہار میں اس کو پلائیں، انشاءاللہ آپ کا بچے کا حافظہ تیز ہوگا، انشاءاللہ ذہین ہوگا، قابل ہوگا، ترقی کرے گا۔ ایک اور بہن کا سوال ہے، یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر بچوں پر بہت سختی کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، ان کی عادت تبدیل ہو جائے۔ صحیح بات ہے، بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ بہن آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، اور ان کے شوہر کو بھی میں کہوں گا، یہ رابعہ ہیں سبی سے، مار پیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بعض اوقات جہالت کی بنا پر بھی ایسا ہوتا ہے، جب دیکھیں اولاد کو مارتے ہیں، چہرے پہ نہ مارا کریں، اولاد پہ تشدد نہ کیا کریں، ان کو محبت دیں، وہ آپ کا مستقبل ہیں، ان کو محبت دیں، پیار دیں۔ اس کے لیے ایک وظیفہ میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر جس کی طبیعت یعنی کہ سخت طبیعت ہے، نرم ہو جائے گی انشاءاللہ، تو سورہ رحمان روزانہ آپ ایک بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے شوہر کو پلائیں، انشاءاللہ شوہر کی طبیعت سے سختی ختم ہو جائے گی، شدت میں کمی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، عزت دے، صحت تندرستی دے، پاکستان کو سلامت رکھے، خوشحالی دے۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ مع السلام۔